فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہماری بڑی سعادت مندی ہے کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی ذریت اطہر کی محبت میں اور ان کے ذکر کرنے اور سننے کی غرض سے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ سعادتیں ہمیشہ ہمارے نصیب میں مقدر رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اسی میں زندگی اور اسی میں موت دے کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا، آپ کے اہل بیت کا، آپ کے صحابہ کا، اولیاء اور صلحاء کا ہم ذکر کرتے رہیں، ذکر سنتے رہیں، ان سے ہماری محبت سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ برکت اور رحمت کے سلسلے اور یہ رحمت کی چادر اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمیشہ دراز رکھے۔ الحمدللہ آج کے درس میں حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت اور مدحت پر یہ اس بزم حسنین کریمین میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں سعادتیں نصیب فرمائے۔ جن کا ذکر حضور کی زبان اقدس سے ہوا، جن کی شانیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کتنی بڑی شان کے حامل ہیں۔ وہی زبان اقدس جس سے قرآن کی آیات کا ہمیں علم ہوا کہ یہ قرآن ہے، وہی زبان اقدس زبان رسالت مآب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی شان بیان فرمائی، اور اپنے نواسوں کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ اور اپنے عمل مبارک سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنی امت کو اپنے اہل بیت سے محبت کا درس دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن کا عکس حسنین کریمین ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جسم اقدس کی شبیہ وہ امام حسن مجتبیٰ اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سراپا ہے۔ اس پر احادیث ہیں، انشاءاللہ وہ آج کے درس میں آپ سے بات بھی کریں گے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اوصاف، آپ کے اخلاق کریمہ، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے شمائل مبارکہ، آپ کی مبارک زندگی کی عادات مبارکہ، اس کا عکس بھی حسنین کریمین ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب براہ راست اپنے ان نواسوں کو نواسے کے بجائے اپنا بیٹا ارشاد فرمایا تو کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ حالانکہ آپ کے نواسے ہیں، سیدہ کائنات کے صاحبزادے ہیں، لیکن حضور نے اتنی قربت، اتنا تعلق اور اتنی نسبت اور محبت عطا کی کہ ظاہری اور باطنی کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور اس کی شبیہ، یہ دونوں شہزادے ہیں۔ چند ایک احادیث جو اس مختصر درس میں بیان ہو سکیں گی وہ آپ سماعت کیجیے تاکہ ہماری محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو، ہماری محبت میں اور زیادہ دوام اور قرار آئے، اور اللہ تعالی ہماری اس عقیدت کو چار چاند لگا دے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی جب ولادت ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے ہاں بیٹے متولد ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، ارونی ابنی، ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ کتنی قربت ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا نواسہ مجھے دکھاؤ، آپ نے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ آپ کی خدمت میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ کی مقدس گود میں ان کو دیا گیا تو آپ دیکھ کر خوش ہو گئے، ان کے چہرے کو آپ نے دیکھا اور فرمایا ما سمیتموہ، آپ لوگوں نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے چونکہ جہاد سے محبت تھی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اور جنگ و جدل اور جہاد کو حرب کہتے ہیں۔ حرب ویسے عام معنی ہے، ہر قسم کی جنگ و جدل کو حرب کہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں ہو تو وہ حرب پھر جہاد ہوتا ہے۔ تو آپ نے عرض کی کہ میں نے اس کا نام، اپنے بیٹے کا نام، آپ کے نواسے کا نام حرب سوچا ہے، حا را اور با۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بل ہوا حسن، یہ حرب نہیں یہ تو حسن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ حرب نہیں ہے یہ تو حسن ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے اس کا نام حمزہ رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کا نام مجھے بدلنے کا حکم ملا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کا نام بدل دوں اور اس کا نام حسن رکھوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ان کا نام حسن ہے تو پھر نام حسن ہی رہا۔ اسی روایت میں یہ ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، یعنی جتنی بھی احادیث آج بیان ہو رہی ہیں، جتنی بھی بیان ہوگی، وہ سب حدیث کی کئی کتابوں میں ہیں۔ پھر جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو بھی حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے ہاں سیدہ فاطمہ کے ہاں ایک اور بیٹے متولد ہوئے ہیں۔ حضور پھر خوش ہو گئے۔ یہ سن 4 ہجری تھی، سن 3 ہجری 2-3 لگ بھگ امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، تقریباً 1 سال 1.5 سال کے بعد سیدنا امام حسین متولد ہوئے۔ حضور پھر خوش ہو گئے اور گھر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ ارونی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ سیدنا امام حسین آپ کی گود میں لائے گئے، حضور ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور فرمایا کہ کیا نام رکھا ہے؟ جناب علی مرتضیٰ نے وہی عرض کی، حضور میں نے اس کا نام حرب رکھنے کو سوچا ہے کہ حرب رکھ لوں۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، بل ہوا حسین، بلکہ یہ تو حسین ہے، یہ حرب نہیں یہ تو حسین ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ آپ کا نام انہوں نے جعفر رکھنا چاہا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے جعفر نام رکھنا چاہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کا نام بدل دوں، ان کا نام حسین ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جب لائے گئے امام حسین رضی اللہ عنہ اور کسی نے یہ کہہ دیا ھذا احسن من ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکل و صورت سیدنا امام حسن مجتبیٰ جو آپ کے بڑے نواسے ہیں ان کی بنسبت یہ زیادہ خوبصورت ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ھذا احسن من ھذا، یا رسول اللہ یہ تو ان سے بھی زیادہ پرکشش ہیں، خوبصورت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حسن تھے تو ان کے نام سے میں نے نام ان کے لیے رکھا ہے حسین۔ حسن کا معنی ہی خوبصورت ہے۔ ح سین اور نون یہ جو مادہ ہے، مادہ اشتقاق ہے، اس کے معنی ہی خوبصورتی کے ہیں۔ حسن ہو، احسن ہو، حسین ہو، محسن ہو، اس سے ملتے جلتے جتنے بھی افعال اور جتنی بھی اسماء ہیں سب میں خوبصورتی کا معنی آتا ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ کے بڑے نواسے کا نام حسن ہو یا سیدنا امام علی مقام کا نام حسین ہو، یہ
دونوں لفظ ہا سین نون سے مشتق ہیں، اس میں معنی میں بھی خوبصورتی ہے، ذاتوں میں تو خوبصورتی ہے ہی، ان کی ذوات میں تو خوبصورتی ہے ہی، نام میں بھی خوبصورت کا معنی پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ حسین ہیں، حرب نہیں ہیں، نہ ان کا نام جعفر رکھو، نہ ان کا نام حرب رکھو، ان کا نام تو حسین ہے۔ سیدہ کائنات کے ہاں پھر تیسرے صاحبزادی بھی پیدا ہوئے تھے، متولد ہوئے تھے، مگر وہ بچپن میں انتقال فرما گئے۔ ان کا نام بھی اسی طریقے کی روایت ہے کہ حضور تشریف لے گئے، اپنی گود میں لیا، فرمایا ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اہل خانہ نے سیدنا علی مرتضیٰ نے عرض کی کہ میں نے سوچا ہے کہ اس کا نام حرب رکھ لوں۔ ارشاد فرمائے کہ نہیں، یہ محسن ہے۔ اب یہ حسن، محسن اور جناب امام حسین اور پھر محسن، سب میں ہا سین نون کا مادہ اشتقاق ہے، یعنی خوبصورتی والا معنی ہر جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انما سمیتہم باسم ولد ہارون شبیر و مشبر۔ ارشاد فرمائے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر اور مشبر۔ میں نے اپنے ان تینوں نواسوں اور تینوں بیٹوں کا نام ان کی نسبت کے تسلسل میں رکھا ہے۔ جیسے ان کے 3 نام تھے، شبر، شبیر اور مشبر، تو میں نے چاہا کہ اپنے 3 نواسوں کا نام اسی ترتیب سے رکھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دنیا کے نام نہیں ہیں، یہ جنتی ناموں میں سے ہیں۔ اب اس کی کیا تعویل اور تشریح تھی، حضور کا کیا مقصد ہے، یہ تو اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے رسول ہی حقیقی معنی اور حقیقی تعبیر جانتے ہیں۔ بہرحال حضور کا یہ ارشاد حدیثوں میں موجود ہے کہ ان اللہ الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ۔ ارشاد فرمائے کہ یہ حسن اور حسین یہ 2 نام یہ جنتی اہل جنت کے ناموں میں سے نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کو کبھی نواسہ نہیں کہتے تھے، حالانکہ اہل عرب کا رواج تھا کہ وہ اپنے نواسوں کو نواسے کہا کرتے تھے۔ یعنی کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اہل عرب کا رواج ہوگا کہ اپنے نواسوں کو بھی بیٹا کہا کرتے ہوں، ایسا کوئی رواج اور سماج نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت کا اظہار تھا کہ اپنے نواسوں کو نواسا یا بیٹی کے بیٹے نہیں فرماتے تھے، اپنے بیٹے ارشاد فرماتے تھے۔ مثلا سیدنا عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا کہ آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے امام حسن کو پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دیا ہوا تھا، اور فرما رہے تھے کہ ہذانی ابناجا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ آپ نے دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور فرما رہے تھے ہذانی ابناجا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاشانے میں میرے گھر میں تشریف لائے، حجرے میں تشریف لائے، اور فرمایا کہ این ابناجا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی کہ وہ اپنے والد کے ساتھ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کی تلاش میں نکلے، اور جب تک آپ کی ملاقات آپ کے نواسوں سے نہ ہو گئی، آپ کو سکون اطمینان نہیں آیا، یعنی آپ کو اسی وقت قرار نصیب ہوا جب آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو دیکھا اور ان کو اپنے پاس لیا، اپنی گود میں لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ خاص شان عطا فرمائی کہ فرمائے کہ ہر ایک کا نسب اس کے والد سے چلتا ہے سوائے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کے، کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کا نسب میں ہوں، یعنی وہ میری طرف منسوب ہیں۔ یہ حضور کا طرہ امتیاز ہے، حضور کی شان امتیازیت ہے
شان خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو خصوصیتیں خصائص عطا فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے مراد وہ آپ کی شانیں ہیں جو صرف آپ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اس طرح کی درجنوں سینکڑوں خصائص ہیں۔ ان خصائص میں سے ایک یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اصول اور ضابطے سے ہٹ کر اپنی یہ خاص شان عطا فرمائی کہ میرے نواسوں کا نسب ان کا نسب وہ ان کے والد سیدنا علی و مرتضیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوں گے، بلکہ میری ذریت اور میری طرف منسوب ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کل بنی انسا فإن عصبتهم لأبیہم ما خلا ولد فاطمہ فإنی انا عصبتهم وانا ابوہم۔ ارشاد فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کی نسبت اس کے والد کی طرف ہوتی ہے، ہر عورت کی اولاد کی نسبت اس اولاد کے والد کی طرف ہوتی ہے، سوائے سیدہ فاطمہ کی اولاد کے کہ ان کی نسبت میری طرف ہے، ان کی نسبت میری طرف ہے، یعنی وہ میری ہی ذریت اور میری ہی نسل کہلائیں گے، نسل مبارک کہلائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے حسب و نسب ختم ہو جائیں گے، نسب کی ساری شرافتیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، آخرت میں تو تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جائے گی۔ جو متقی ہوگا وہ اللہ کے ہاں مقرب ہوگا، خواہ وہ کسی بھی خاندان سے ہو، اور جو فاسق اور فاجر ہوگا اس کی کوئی حیثیت اور قدر نہ ہوگی، خواہ وہ دنیا کے کسی بڑے عالیشان گھرانے سے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ قیامت کے دن کا قانون ہوگا، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے۔ ارشاد فرمائے سوائے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کے کہ ان کا نسب دنیا میں بھی میری طرف ہے اور آخرت میں بھی ان کا نسب میں ہوں گا۔ قیامت کے دن سارے حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نسب کے، میری طرف منسوب حسب و نسب کے، کہ اس کی تمکنت دنیا میں بھی ہے اور اس کی قدر آخرت میں بھی ہوگی۔ اور اس پر تمام علماء کرام متفق ہیں کہ کوئی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، قیامت کے دن اس کا نہ حسب پوچھا جائے گا نہ نسب پوچھا جائے گا، اس کا عمل دیکھا جائے گا، عمل کی بنیاد پر وہ اکرم عزت والا ہوگا یا اذل ہوگا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے زیادہ باعزت وہ ہے اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی میں زیادہ برگزیدہ ہے۔ ارشاد فرمائے سوائے میرے حسب و نسب کے کہ میرے حسب و نسب میری نسبت کی عزت و قدر اللہ پاک قیامت کے دن بھی قائم رکھے گا۔ لہذا سادات کی بڑی شان ہے، سادات کا عمل اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھتے ہیں۔ جب ان کو نسبت بڑی ملی ہے تو ان کے لیے تقاضے بھی احتیاط کے اتنے ہی زیادہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو سید ہو یا سیدہ ہو وہ صرف اس بات پر اکتفا کریں کہ ہم تو حضور کی اولاد ہیں، جو چاہیں عمل کرتے رہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ سادات کے لیے یہ نامناسب ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سادات کو چاہیے کہ اپنے نسب کی عظمت کا لحاظ رکھیں اور خیال رکھیں، جیسا نسب عالی ہے تو عمل بھی ویسا عالی ہونا چاہیے۔ البتہ ہم لوگوں کو حکم یہ ہے کہ سادات کا عمل جیسا بھی ہے ہم ان کی اس نسبت کہ وہ حضور کی اولاد ہیں ہم ان کی قدر کریں، احترام کریں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے اپنے دادا اور اپنے نانا اور نانی کی نسبت سے، جس کا جد، جس کے نانا
اور جس کی جدہ جس کی نانی وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہوں، اپنے نانی ننیحال اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے شان میں سب سے زیادہ ہو، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے۔ پھر حضور نے مزید توجہ دلائی، ارشاد فرمائے کہ الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمہ، کیا میں تمہیں بتاؤں لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اپنے چچا اور اپنی پھوپھی کے اعلیٰ شرف ہونے کے اعتبار سے، جن کی پھوپھی بھی شان والی ہو اور جن کے چچا بھی شان والے ہوں۔ صحابہ کرام اور زیادہ متوجہ ہو گئے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، کیا میں تمہیں بتاؤں لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے جس کے ماموں بھی بہتر شان والے ہوں اور جن کی خالہ بھی شان والی ہوں۔ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے والدین کی شان کے باعزت ہونے میں سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ سمجھیے کہ حضور کس انداز میں اپنے نواسوں کی شان بیان فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم الحسن والحسین، وہ جن کی میں شانیں بیان کر رہا ہوں کہ نانا اور نانی کے اعتبار سے بھی بڑی شان والے ہیں، چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے بھی ان کی شان بلند ہے، اور وہ جن کے ماموں اور جن کی خالہ کی شان بھی بہت بلند ہے، اور جن کے والدین والد اور والدہ کی شان بھی بہت بلند ہے، وہ میرے نواسے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ ارشاد فرمائے جدہما رسول اللہ، ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدہما رسول اللہ، ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی نانی وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ ارشاد فرمائے کہ ان کی نانی سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے اپنی اہلیہ اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ کو سلام پہنچائیں۔ اللہ انہیں سلام پہنچاتا ہے، وہ اللہ جس کا نام ہی السلام ہے، ارشاد فرمائے کہ اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلام کا پیغام سلام ہے۔ کتنی بڑی شان ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں امہات المؤمنین میں سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑی فضیلت بالاتفاق سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ امام حسن امام حسین سب سے بہتر ہیں، اس لیے کہ ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی نانی سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت رسول اللہ وَأَبُوهُمَا علی بن ابی طالب، اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ ہیں جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں۔ وعمہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں۔ وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھوپھی سیدہ ام ہانی ہیں، جناب ابو طالب کی بیٹی سیدہ ام ہانی ہیں۔ اور ارشاد فرمائے کہ خالہما القاسم بن رسول اللہ، ان کے ماموں رسول اللہ کے بیٹے حضرت قاسم ہیں۔ امام حسن امام حسین کے ماموں کون ہیں؟ وہ رسول اللہ کے بیٹے جناب قاسم ہیں۔ اور ارشاد فرمائے کہ ان کی خالائیں وہ حضرت سیدہ زینب ہیں، حضرت سیدہ رقیہ ہیں، حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں، جو اللہ کے پیارے رسول کی بیٹیاں ہیں۔ کیا شان ہے، کیا گلشن ہے، کیا نوری گلشن ہے کہ ہر نسبت سے نور ہی نور ہے، ہر نسبت سے نور ہی نور ہے، اور اس نور کے حالے میں سیدنا امام حسن اور امام حسین چمکتے دمکتے دو نوری پھول ہیں، نوری گھرانہ ہے اور نوری خانوادہ ہے۔ اللہ تعالی نے ہر ایک کو سراپا حسن خوبی بنا دیا۔ ارشاد فرمائے کہ جدہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ
وعمهما فی الجنہ وعمتهما فی الجنہ خالاتهما فی الجنہ وہما فی الجنہ۔ ارشاد فرمائے کہ سنو، ان کے نانا بھی جنت میں ہیں، ان کے والدین بھی جنت میں ہیں، ان کی نانی محترمہ بھی جنت میں ہیں، ان کے چچا، ان کی پھوپھی، ان کی خالائیں، اور وہ خود بھی جنت میں ہیں۔ جنت میں کیا ہیں؟ جنت کے وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شبیہ، ظاہری شبیہ اور ظاہری مشابہت اللہ تعالیٰ نے دونوں نواسوں کو عطا کی تھی، اور اس پر صحابہ اکرام گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ صحابہ اکرام اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ مقدس حضور کے مبارک چہرے کی مثل ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراپا، یعنی آپ کی مبارک گردن سے لے کر اپنے قدمین شریفین تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے مشابہ تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ ما بین عنقہ الی وجہہ فلینظر الی الحسن ابن علی۔ ارشاد فرمائے کہ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حضور کے چہرے اقدس کے جو سب سے زیادہ مشابہ ہے اسے دیکھنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ میرے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ لے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس کی شبیہ دیکھنا چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ شبیہ ہو، وہ میرے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ لے۔ اور فرمائے کہ من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ ما بین عنقہ الی کعبہ خلقا ولونا فلینظر الی الحسین ابن علی۔ ارشاد فرمائے کہ اور جو حضور کا سراپا دیکھنا چاہتا ہو، حضور کے جسم اقدس کی شبیہ دیکھنا چاہتا ہو کہ حضور کا قد و قامت کتنا تھا، حضور کے قد و قامت کی چال ڈھال کیسی تھی، اسے چاہیے کہ وہ میرے بیٹے امام حسین کو دیکھ لے کہ وہ حضور کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں قد و قامت میں، مبارک قد شریف میں حضور کے مشابہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کان الحسن والحسین اشبہہم برسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ حضور کے خانوادے اور خاندان میں سے سب سے زیادہ مشابہ وہ امام حسن اور امام حسین تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ اکرام ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرمانے لگیں کہ اے حذیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے بھی ہیں کہ نہیں جاتے؟ یعنی کیا والدین تھے، اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا جانا ہے یا نہیں ہے؟ والدین پوچھتے تھے، اتنی تربیت تھی۔ آج کل کے ماں باپ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، یہ پوچھتے ہیں کہ ٹیوشن گئے تھے یا نہیں گئے تھے، کوچنگ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، کالج گئے تھے یا نہیں گئے تھے، ان چیزوں کا پوچھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا مسجد میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے۔ افسوس یہ ہے کہ اتنا بھی اولاد سے، بیٹوں سے نہیں پوچھتے کہ بیٹا جمعہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ یعنی نمازیں جاتی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا دنیاوی اسٹیٹس جس کو وہ بڑا کمال سمجھتے ہیں وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ مسلمان کا اسٹیٹس تو دین ہے، مسلمان کا تشخص تو دینداری ہے، مسلمان کا وقار تو دینداری ہے۔ جتنا اس کا دین کا معیار اور دین کا گراف بلند ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی شان اتنی ہی بلند ہے۔ اور اگر دین کا زاویہ نگاہ بالکل گر گیا ہے، دینی اعتبار سے اس کی کچھ حیثیت نہیں، تو دنیا میں کتنا کچھ کیوں نہ کر جائے، دنیا تو زوال پذیر ہے۔ جس کی دینداری بلند ہے، اس کی آخرت بلند ہے،
اور جس کی دینداری دنیا میں گر گئی اس کی آخرت تباہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا دینی معیار ہمیشہ اچھا بنائیں، بہتر بنائیں، اور اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پابندی کے ساتھ مسجد میں بھیجیں۔ باقی پھر مسجد کی برکت اور مسجد کا ماحول وہ پھر اپنا کام خود کرے گا، مسجد کی خیر و برکت اپنا اثر خود دکھائے گی۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو مسجد لازمی بھیجیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے بچوں کو پڑھائیں، ان کی خود بخود تربیت ہوتی رہے گی۔ تو حضرت سیدہ حذیفہ فرماتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے پوچھنے لگیں متا عہدو کا تانی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حذیفہ حضور کے پاس آتے جاتے ہیں کہ نہیں آتے جاتے، مجھے اس بارے میں بتائیے۔ حضرت حذیفہ عرض کرنے لگے، اے میری والدہ اتنے دن ہو گئے یا اتنا وقت گزر گیا میں حضور کے پاس حاضر نہیں ہو سکا۔ تو آپ کی والدہ آپ پر نالاں ہوئیں، ناراض ہوئیں، فرمانے لگی کہ جائیے حضور کی خدمت میں جائیے اور جا کر میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرائیے۔ جاؤ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرو، آپ سے دعا لو، اور دعا یہ لینا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میری والدہ کی اور میری بخشش ہو جائے، بخشش کی دعا کیجیے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ مغرب کی نماز پڑھوں گا، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور دعا لے لوں گا۔ فأصلی معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك، میں نے والدہ سے عرض کی ٹھیک ہے امی جان میں جاتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، نماز مغرب آپ کے ساتھ پڑھوں گا اور آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا۔ آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے مغرب کی نماز پڑھائی، دیگر صحابہ اور آپ نے پڑھی، پھر حضور نفل نماز میں مشغول ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا حذیفہ انتظار میں بیٹھ گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، یعنی نماز عشاء تک مسلسل آپ نفل یا اوراد و وظائف وغیرہ میں مشغول رہے۔ تو سیدنا انس بن مالک نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو آپ انتظار میں بیٹھے رہے تاکہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجر مقدس کی طرف، گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے، کچھ اندھیرا سا تھا، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ کیا ادب تھا، کیا احترام تھا، ادب احترام والے لوگ تھے، ادب احترام والی ذوات تھی، ادب احترام والے اشخاص تھے، سو برکتیں بھی ان کو ویسی ہی ملا کرتی تھیں۔ حضور کو آواز نہ دی، حضور کو روکا نہیں، حضور کے آگے سے آ کر آپ کا راستہ نہیں روکا، بس خاموشی سے آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی اور پیچھے دیکھے بغیر فرمایا من ھذا، کون ہو؟ حذیفہ ہو؟ ارشاد فرمایا من ھذا، کون ہو؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کی نام، جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ ارشاد فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، آپ کو کیا کام ہے، اللہ آپ کی اور آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اے حذیفہ کیا کام ہے، اللہ آپ کی اور آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت حذیفہ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ مل گیا تھا، حاجت پوری ہو چکی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ اترا ہے۔ اب حضرت حذیفہ کو نہ فرشتہ اترنا دکھائی دیا، نہ فرشتہ نظر آیا، بس ان کا ایمان بالغیب تھا۔ حضور فرما رہے تھے کہ فرشتہ اترا ہے، تو وہ ان کا یقین ایسا تھا کہ واقعی فرشتہ اترا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ اترا ہے، لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، یہ زمین پر صرف آج اس رات اترا ہے، اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے رب کریم سے اجازت لی، اللہ پاک سے اجازت لی ہے، اور یہ اجازت لی ہے کہ یا اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آؤں اور آپ کو یہ خوشخبری دے کر آؤں کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں،
اور آپ کی دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ارشاد فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ اترا ہے، یہ خاص یہی پیغام لے کر اترا ہے اور یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ میرے نواسے اور میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اندازہ فرمائیے جن کی سیادت فی الجنہ خاص اللہ کی طرف سے یہ بشارت، یہ خوشخبری دینے کے لیے خاص فرشتہ اترتا ہو، ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ حضور کے قلب اطہر پر ویسے بھی القاء کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ ایک سعادت اور خوشی کی بات تھی، لہذا ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ کے ادب، حضور کی بارگاہ کے احترام کی خاطر ایک خاص فرشتہ جو زمین پر اس سے پہلے کبھی اترا نہیں، وہ آج فقط اس لیے اترا ہے کہ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی سیادت کی خوشخبری آ کر عرض کرے اور آپ کے نواسوں کی سیادت کی خوشخبری بیان کرے۔ بڑی شانوں والے ہیں، ہم تو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ان کے مقدس تعریف اور مدحت کا اللہ پاک نے سننے کا اور بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سعادتیں ہمارے قول اور عمل میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر اور باطن میں ان کی اقتداء اور پیروی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں اور بندیوں کی محبت میں اور ان کی اتباع میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم سب حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے مرحومین و مرحومات کی بے حساب مغفرت فرما، بالخصوص مرحومہ عائشہ بنت خاتون، اللہ مرحومہ عائشہ کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی قبر کو منور روشن فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب